اور میں آج کے دور میں اگر یہ بات کر رہا ہوں تو ثبوتوں اور تمام اس کے ساتھ، اور مجھے پتہ ہے یہ جتنے زوراور لوگ ہیں، یہ جتنا ٹھیکیدار مافیا ان کی بیک پر ہے، اریگیشن میں یہ بھائی جان، یہ تمام ان سب سے میں واقف ہوں، اور میں ہر وہ جانتا ہوں، اگر دنیا ان کی طاقتیں جانتی ہے تو میں ان کی کمزوریاں جانتا ہوں۔ پھر جب ایجوکیشن میں آئیں گے، کسی اور چھوٹے اس میں آئیں گے جہاں اتنی وہ نہیں ہوگی، وہاں ان کا ٹویٹر ایکٹیو ہوگا، وہاں پہ یہ اوپن ہوں گے، وہاں اپنا پورٹ فولیو یہ بناتے ہیں کہ ہم تو اتنے گریسفل آفیسر ہیں۔ یہ گریسفلنس ہے ان لوگوں کی۔ وزیر اعلیٰ صاحب جو اپنے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ مائنز اور منرلز کا بل آیا تو شعیب نے کہا جلدی کراتے ہیں، آگے فورم آ رہا ہے، اسے پاس کرانا ہے۔ یار یہ نسلوں کے آپ کے فیصلے ہیں، آپ ایسے کرتے ہو۔ دوسرا، وفاق کو ذرا احساس نہیں ہے یہ صوبے کی ملکیت ہے، اور دوسرا وفاق صوبوں سے چل رہا ہے، صوبے وفاق سے نہیں چل رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہر چیز ملک میں جب آپ رہتے ہو وفاق کی اکائیاں ہوتی ہیں تو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ ایم پی اے سے بات ہوئی، اس نے کہا یہ آپ کی تنخواہوں کا بل ہے، اور بعد میں پتہ چلا یہ مائنز اینڈ منرلز کا بل ہے۔ منسٹر پہلے آتا ہے، زرکون صاحب کبھی آتے ہیں، کبھی اکثر یہ تو آتے نہیں ہیں، اور آتے بھی ہیں تو ٹیکل ایسے کیا جاتا ہے جیسے زرکون صاحب کے نوشیروانی کے ماتحت نہ ہوں، بلکہ شعیب عمران کے جو ہے نا ماتحت ہو۔ تو بلوچستان کی بربادی میں اگر ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا سیاستدان ہے تو یہ بیوروکریسی کا جرم شاید سیاستدانوں سے بھی آگے کا ہے۔ آج بیوروکریسی یہاں تک کمپرومائز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں بٹھا دو، جو آپ کہو گے ہم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج ہم بات کریں گے کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مقتدر حلقوں کی خصوصی ایک فوکس اب بلوچستان میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تھوڑا بہت ان کو شاید اظہار افسوس ہو یا اظہار ندامت ہو، لیکن کچھ عرصے سے وفاقی حکومت کی ہم ذرا دلچسپی لے رہے ہیں۔ وہ وفاقی حکومت جو استحصال میں بلوچستان کے ہمیشہ پیش رہی ہے، ابھی بڑا خود کو ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے بلوچستان اب چل ہی وفاق کے بجٹ پہ رہا ہو۔ آج آئے ہوئے تھے جو وفاقی پلاننگ کے منسٹر ہیں احسان اقبال، ان کی ٹیم، تو یہاں پہ بڑی لمبی سپیچیں کیں، پھر اپنی کارکردگی وہ کی کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، سی پیک دوسرے پروجیکٹ، پھر دہشت گردی کو ریکارڈنگ کے ساتھ جوڑا۔ ہر ایک کے پاس اپنی ایکسپلینیشن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان میں حالات کی کشیدگی کی بڑی وجہ مائنز اور منرلز ہیں، لیکن ہم اپنی غلطی نہیں مانتے۔ میں نے پہلے کہا کہ سی پیک کی وجہ سے جتنے لوگ دہشت گرد بنے، ہم وہ نہیں بتاتے۔ آج ہم ریکارڈنگ کو کیونکہ ہم نے وہ کامیاب کرنا ہے ہم بتا رہے ہیں۔ یہ تو ریکارڈنگ والا کمپنی ہے، وہ تھوڑا سا زیرک آدمی ہے، لوکل لوگوں کو انگیج کر رہا ہے، ان کو اسکالرشپس دے رہا ہے، ان کو جابز دے رہا ہے، تو اس کے لیے تھوڑی سمپتھی سی پیک والوں کی نسبت تھوڑی زیادہ ہے، کیونکہ سی پیک کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ انرجی کے پروجیکٹس لگے، کس صوبے میں لگے، اورنج ٹرین کہاں بنی، باقی درجنوں چیزیں آئیں وہ کہاں لگیں؟ بلوچستان میں اس کے کھاتے میں کیا آیا؟ ایئرپورٹ گوادر کا۔ اب ایئرپورٹ گوادر کا، گوادر والا بیچارہ 2 وقت کی روٹی کو پریشان ہے، آپ ایئرپورٹ لا کے اس کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہاں جو ان کے کاروباری لوگ ہیں تو ان کو شاید کچھ فائدہ ہوا ہو، بہرکرال عام آدمی تک جب تک اس کے ثمرات نہیں ہوں گے تب تک کوئی بھی پروجیکٹ ہو وہ فنکشنل اس طرح پھر نہیں ہوتا۔ ہم دعا گو ہیں کہ تمام پروجیکٹس فنکشنل ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہر عام آدمی کو جو وہاں رہنے والا ہے، بسنے والا ہے، اس کی زندگی میں پازیٹیو امپیکٹ آئیں گے۔ اچھا، نام تو بڑا پیارا دیا، اڑان پاکستان، لیکن پھر جب میں نے دیکھا کہ جو اڑان پاکستان کے بلوچستان سے سرفراز بگٹی صاحب کے بعد بیوروکریسی میں جو ان کے کمانڈر تھے دی گریٹ حافظ عبد الباسط صاحب، تو انہوں نے تقریر کی، اور پھر میں نے کہا کہ یار حافظ باسط کو جب سے مجھے ہوش سنبھالا ہے، یہ پرنسپل سیکرٹری تھا، یہ فائنانس سیکرٹری تھا، یہ ایس ایم بی آر تھا، یہ اے سی ایس تھا، ابھی یہ کتنی پتہ نہیں کون سی مرتبہ ہے کہ یہ اے سی ایس ابھی دوبارہ کیا ہوا ہے۔ اس کو پہلے بھیج دیا ڈپارٹمنٹ میں، منسٹری بعد میں دی جاتی ہے کسی بندے کو۔ حافظ باسط صاحب اتنے زوراور تھے کہ پچھلی دور میں
دمڑ اور اس کی ہلچل ہوئی تو دمڑ کی منسٹری گئی، یہ ACS ہی رہے۔ اچھا، اس وقت ویسے تو وارداتیں ڈلتی رہتی ہیں، لیکن دمڑ کی نسبت میں پھر بھی میں کہتا ہوں کہ فرق ہے، 10-20 کا فرق تھوڑا بہت ہے، گو کہ باسط صاحب کے پاس موقع زیادہ ہے، سیاستدانوں کے پاس اتنے نہیں ہوتے، یہ تو ایور گرین لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی دمڑ، نور محمد دمڑ کی نسبت حافظ باسط بہتر ہے، لیکن باقی سیکٹریوں کی نسبت حافظ باسط صاحب بہتر نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ کمائی والی پوسٹوں پہ بیٹھنا، ہمیشہ جب آپ ہمیشہ ایک ہی چیز اس پر بار بار بیٹھنے کی کوشش کرو، سوالیہ نشان آتے ہیں۔ اچھا، ACS پلاننگ یہ ہیں، اور باقی کہہ رہے ہیں کچی کینال، اس دفعہ 7 ارب سے اوپر، 7 ارب کتنے کروڑ وفاقی حکومت کی جانب سے جو دیے گئے بلوچستان کو، اس پر بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے بھائی دی گریٹ حافظ عبد الماجد صاحب۔ پہلے ہوتا تھا کہ CNW میں یہ ہے یا PND بڑی اٹریکٹیو پوسٹ ہے، موجودہ وقت میں اریگیشن سب سے کماؤ پوسٹ ہے، اور ایسا کام ہے اس کا اور لوکل گورنمنٹ کا۔ جو چوریاں اریگیشن میں ڈلتی ہیں اور جو چوریاں لوکل گورنمنٹ میں ڈلتی ہیں، ہو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب ڈیم دور کہیں بننے ہیں، کاریز کا حساب ہے، وہ اس طرح دیتے نہیں ہیں، لوگوں کو خیال آتا نہیں ہے، جب سیلاب میلاب آتے ہیں تب کہتے ہیں یار یہ ڈیم اگر وقت صحیح بنا ہوتا، اس وقت ہم نے دیکھا ہوتا یہاں پہ کرپشن نہ ہوئی ہوتی زیادہ، اور جو دیا گیا فنڈ تھا اس کا 30% بھی لگایا گیا ہوتا تو شاید یہ اتنی زمین ویران نہ ہوتی، برباد نہ ہوتی، بنجر نہ ہوتی۔ لیکن جب ایسے حالات ہوتے ہیں پھر اس سے بڑا کمائی کا محکمہ کوئی نہیں ہے، اور اس پہ بیٹھنے والے کی آپ طاقت دیکھو۔ دی گریٹ حافظ عبد الماجد صاحب پچھلے دور میں لگے تھے اریگیشن کے سیکرٹری۔ اچھا، نگران دور میں ہر سیکرٹری تبدیل ہوا، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، ان کو بھی پوسٹنگ دی گئی، ان کا بھی ٹرانسفر کیا گیا PND میں، غالباً سیکشن میں امپلیمنٹیشن یا پلاننگ میں، اور ان کے بھائی جو ہیں حافظ باسط صاحب، ان کو ان کی جگہ لایا گیا، انہوں نے چارج نہیں چھوڑا، اور پھر کیا ہوتا ہے اسی نگران دور میں یہ منسٹری، کیونکہ انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم بنے تھے، انہوں نے کم سے کم 2 منسٹریاں، ایک اریگیشن والی، وہ اور میر خالد لانگو لندن میں ایک ساتھ رہے ہیں تو اس وقت سے تعلق تھا، تو ان دوران جب میر ضیاء یہاں پہ وزیر داخلہ تھے، انہوں نے اس طرح میر خالد کو لفٹ نہیں کرائی، تو بڑے خفگی بھی تھی بھائیوں میں، تو اس نے کہا کہ یار یہ کیا ہے، مطلب وہ پہلے منسٹر رہے، لوگوں کو انگیج کیا، ضیاء کے پاس اگر کچھ سٹیک تھے بھی تو بھائی کی وجہ سے ہے، باقی طاقتور حلقوں کا آشیرواد ایک جگہ پہ، لیکن اس نے جب بھائی کو ڈس لفٹ کیا تو ظاہری بات ہے اسے تکلیف تو ہوتی ہے۔ اس نے نگران دور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، انوار الحق کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اپنے ایک جو رشتہ دار تھے ان کے میر دانش، ان کو بنوا دیا اریگیشن، کیونکہ یہاں سٹیک زیادہ تھے، لیکن اس میں ان کی نسبت شاید وہ تو چاہ رہے تھے کہ کوئی منسٹری ملے، ہم تھوڑا دوبارہ میدان میں آئیں، لیکن یہاں پہ انوار الحق کاکڑ جو ہے نا، اس کی دلچسپی زیادہ تھی، کیونکہ ان کا جو ایک خاص ہے، ان کا جو ایک ATM ہے، لالو نامی شخص، اس کے یہاں بڑے سٹیک ہیں۔ ابھی آپ ٹھینکو میں جائیں تو ایک مافیا ہے اریگیشن میں، مختلف لوگ ہیں، وہ اتنے زوراور لوگ ہیں کہ بیوروکریسی میں ان کے لوگ، مطلب اب حافظ ماجد پہ ان کا ہاتھ ہے کہ انہوں نے نگران دور میں راتوں رات چین چلائی، انٹیلیجنس کو انہوں نے انگیج کیا، الیکشن کمیشن کو انہوں نے انگیج کیا، ہر مارکے کو انہوں نے انگیج کیا، اور حافظ باسط کو نہیں ہٹنے دیا، اور پھر حافظ باسط جب نہیں ہٹا، اور پھر وہ جو کچھ ٹینڈر ہوئے تھے اور وہ آخری وقت میں اس نے وہ کر دیا کہ ایسے نہیں ہوں گے، پھر دوبارہ آیا، پھر آپ ٹھیکیداروں سے پوچھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ایک چین بنی ہوئی ہے، کچھ ٹھیکیدار ہیں 5-6 اتنے، وہ اوورال ہیں، کیوں ان کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان کے آپس میں ضرور اختلاف کبھی کہیں کہیں ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مفاد کو یا ہمارا جو بندہ ہے اس کو ڈچ آ رہی ہے، ہو رہی ہے، تو وہ تمام یکجا ہو جاتے ہیں
اور ایک مافیا کی صورت میں اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے حافظ ماجد کو کیا ہوا ہے۔ پھر حافظ ماجد جب نئی حکومت بنتی ہے، صادق عمرانی کو منسٹری ملتی ہے اریگیشن کی۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا، کہا جاتا ہے پورٹ اینڈ شپنگ کی منسٹری جو ہے ایم کیو ایم کی جان اس میں ہے۔ اس طرح جو نصیر آباد کے منسٹر ہیں ان کی جان ہوتی ہے اریگیشن میں۔ آپ پچھلے اتوار میں دیکھیں، پہلے نوابزادہ مگسی تھے، ان کو وہی، پھر جب چینج ہوا پھر محمد خان لیڈی کو یہ ملی، پھر اب یہ صادق عمرانی کو ملی۔ تو مطلب ان کی پہلی اور آخری چوائس یہی ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی میں نے آپ کو کہا، جتنا اس میں پیسہ ہے تو ہر بندہ اس کے لیے ہر رقم دینے کو تیار ہوتا ہے۔ آپ کو تو میں نے بتایا کہ اس میں 7 ارب سے زائد تو اس سال صرف اس میں ہے، اور صوبائی اس میں اس کے آپ دیکھیں شاید وہ کیا کہتے ہیں کہ 100، مطلب یہ ملا کے جو چل رہے ہیں پروجیکٹ 100 ارب سے اوپر کے ہیں۔ اور ان کا طریقہ واردہ مطلب لوکل گورنمنٹ کا کیا ہے، یہ ٹفٹائل کی 2 نمبری ہے، یہ لائٹوں کی 2 نمبری ہے، بنے روڈ توڑ کے ان میں کچھ وہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح اریگیشن والے ہیں، ان کا یہ سائیڈ وے بن رہا ہے، یہ ہے۔ اب کچھی کینال کی صفائی کے نام پہ، یہ بننے کے نام پہ اربوں نکالو بھائی، کیا ہوتا ہے؟ پچھلے ادوار میں بھی کچھی کینال کی صفائی پہ کتنے نکالے گئے؟ تو یہ ایسے نکلتے ہیں، ان کا کوئی مطلب اس طرح نہ آڈٹ ہوتا ہے، نہ لوگوں کا دھیان دے جاتا ہے۔ دوسری جانب اگر کوئی روڈ ٹوٹا ہوا ہو یا کوئی اور ایسی صورتحال ہو، وہ تو نظر آتی ہے، اس پر سب کی نظر بھی ہوتی ہے۔ لیکن اریگیشن میں پھر آپ لوگوں نے دیکھا، لور لائی پہ یہ کبیر لوگ ہیں یا دوسرے ان کے کتنے سٹیک ہیں۔ آج کل میرے خیال میں کبیر اور حافظ ماجد کی نہیں بن رہی، لیکن اس نے اس کو 17 میں کوئٹہ کا چارج دے دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے سسٹم کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ یہ مافیا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، پھر جتنا پیسہ لگا لیں اس کا کوئی وہ نہیں آتا۔ اچھا، ایک اور واردات پڑ رہی ہے۔ پہلے تو ٹھیکیداروں کے ساتھ تو ٹھیکیدار مافیا اور یہ تو ہیں ہی ساتھ، ایک اور ہے کہ اب بیوروکریسی اپنے گھر میں سے وہ کہہ رہے ہیں یار ٹھیکیدار تو کمائی وہ تو ہماری پرسنٹیج آتی ہے یا ہم اتنی کما جاتے ہیں، کیوں نہ اپنے گھر میں سے ٹھیکیدار بنوائیں۔ اب اسی نہیں حافظ برادران کا بھائی ہے، اس کو انہوں نے ٹھیکیدار بنایا ہوا ہے۔ ہر دوسری جگہ اس کی شکایتیں، پی ایچ ای میں اس کی شکایتیں ہیں۔ مطلب کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں اس کی شکایت نہیں ہے کہ یار یہ اس کے کام یا تو فیج ہوتے ہیں یا گھٹیا ترین ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ جے وی کر کے ایک مصنوع کا ٹھیکیدار ہے، دوسرا خاران میں یہ 10 ارب سے اوپر کے وہ چلا رہے ہیں۔ اب تعلق بھی خاران سے ہے۔ اب شعیب نوشیروانی سے یہ بھائی زیادہ زوراور ہیں۔ شعیب نوشیروانی وزیر ہے، اگر نون لیگ کا سی ایم آتا ہے تو شاید وہ فرسٹ چوائس ہو شعیب نوشیروانی، لیکن وہ ان کے سامنے یرغمال ہے، ان سے زیادہ چیزیں ان کو مل رہی ہیں۔ اب ادھر روڈ کا ٹھیکہ ہو انہوں نے اپنے گھر والے کو دیا ہوا ہے، وہ دوسرا ڈیم کا ٹھیکہ ہے وہ اپنے بھائی کو دیا ہوا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کہیں سے بھی پیسہ جتنا آتا ہے زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کی جانب ہے۔ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور میں آج کے دور میں اگر یہ بات کر رہا ہوں تو ثبوتوں اور تمام اس کے ساتھ، اور مجھے پتہ ہے یہ جتنے زوراور لوگ ہیں، یہ جتنا ٹھیکیدار مافیا ان کی بیک پر ہے، اریگیشن میں یہ بھائی جان، یہ تمام ان سب سے میں واقف ہوں، اور میں ہر وہ جانتا ہوں۔ اگر دنیا ان کی طاقتیں جانتی ہے تو میں ان کی کمزوریاں جانتا ہوں۔ یہ مافیا ہر جگہ فکس ہے، یہ راتوں رات گیم چینج کروا دیتے ہیں، یہ انٹیلیجنس والوں کو کمزور بنا دیتے ہیں، ان کے اعلیٰ تک ان کی وہ اپروچیں ہوتی ہیں، یہ وزیر اعلیٰ کو بے بس بنا دیتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ مافیا کتنا بڑا مافیا ہے۔ اچھا، ایک اور بات ہے کہ اگر یار ایک چیز ہے کہ ہو، مطلب میں یہ نہیں کہتا اس کے ہر بھائی کا بھی حق ہے، اس کے بیٹے کا بھی حق ہے، وہ آئے ٹھیکیداری کرے، لیکن کام تو یار صحیح کریں نا۔ اچھا پھر کیا ہے، ایک تو چیز ہوتی ہے، اگر صحیح ہوتے تو ایسا نہیں ہے، میں بھائی کا فرق وہ کرتا ہوں، ولی کاکڑ ہے، علی کاکڑ ہے، دونوں میں 180 کا فرق ہے۔ ایک بھائی کچھ لیتا نہیں ہے اور ایک بھائی کچھ چھوڑتا نہیں ہے، ریپیوٹ آپ کے سامنے ہے۔ تو ان میں ہے کہ ہاں یار یہ اس بھائی میں یہ ہے، دوسرے میں یہ ہے۔ یہاں پہ بھائی صاحبان دونوں ہی کمائی کر رہے ہیں،
ایک واردات کے دو تین ویز تو یہ ہیں. ایک اور ہے، یہ PWP کی میٹنگ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس میں کیا ہے، ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ ریوائز کر دیتی ہے. اب ایک ڈیم جو شاید سپوز کیا 5 کا بننا ہے، آج کل یہ ایک نیا دھندا شروع ہوا ہے. پہلے پرسنٹیج ایکسیپٹنس کلچر اور ہے، اب یہ میٹنگ بیٹھتی ہے، ان کی اپنے اپنے پتے فکس ہیں کہ ہاں بھائی ہم اس کو اپ گریڈ کر دیں گے، اب یہ 5 ہے تو ہم اس کو 10 کر دیں گے، 15 کر دیں گے، ہماری اتنی چیز دینی ہوگی. آپ دیکھیں کتنا ریوائز ہوا ہے ایک پروجیکٹ. تو جتنا بھی پیسہ آئے گا وہ اس طرح کرپشن کے نظر آئے گا. یہ اڑتا پاکستان نہیں ہے، یہ اڑتا پاکستان مافیاز کے لیے ہے. صوبے کی PSDB کا تو یہ حال تھا، وفاق سے جو کچھ آ رہا ہے اس کا بھی یہی حال کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں اریگیشن کے پروجیکٹس، لوکل گورنمنٹ کے پروجیکٹس، آپ کو پتہ چل جائے گا. میں کوئی بات ایسے نہیں کرتا، نہ مجھے وہ ہوتی ہے کسی پر ناجائز تہمت لگانے کی. بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور کوئی گریسفل ہو اور جو آفیسر رینک کے ہوں، کوشش ہوتی ہے ان کی گریس برقرار رہنی چاہیے، لیکن وہ بھی تو وہ رہے. ابھی ماجد صاحب کا ٹویٹر اتنا ایکٹیو آپ کو نہیں ملے گا. کیا ہے یہ بیوروکریسی بہت تیز ہوتی ہے. جب یہ کماؤ پوسٹنگ پر ہوتے ہیں، ان کا پورا فوکس ہوتا ہے میکسیمم اسی پہ، کماؤ چیزوں پر ہی فوکس رکھا جائے. پھر جب ایجوکیشن میں آئیں گے، کسی اور چھوٹے اس میں آئیں گے جہاں اتنی وہ نہیں ہوگی، وہاں ان کا ٹویٹر ایکٹیو ہوگا، وہاں پہ یہ اوپن ہوں گے، وہاں اپنا پورٹ فولیو یہ بناتے ہیں کہ ہم تو اتنے گریسفل آفیسر ہیں. یہ گریسفلنس ہے ان لوگوں کی. دوسری جانب سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں. میر شعیب نوشیروانی بہت کم ایج میں خدا اس پر مہربان ہوا، 22-23 سال کی عمر میں MPA بنا. مشرف کا خصوصی اس پہ ہاتھ تھا. بلوچستان کا وزیر داخلہ بنایا گیا. طفل مکتب تھا، اتنا شعور نہیں تھا، گو کہ سیاسی خاندان ہے. نواب بگٹی والا ثانیہ ہوا. آج تک بلوچستان وہ فیس کر رہا ہے. اچھا، اس کے بعد جو اس پر وہ ہوا بچہ تھا، مشکلات آئیں، تو آج بھی میں دیکھتا ہوں تکلیف ضرور ہوتی ہے. گو کہ بچہ تھا، طاقتور حلقے کہاں سنتے ہیں اس کی یا یہاں پہ کارروائی کرتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر ایک زیرک سیاستدان ہوتا ہے، وہ میکسیمم کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح فورس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. اچھا، میں سمجھا اس کو عقل آ گئی ہوگی، اور میری کوشش بھی تھی اس پر جتنے اٹیک ہوئے، جتنا یہ ٹارگٹ پہ تھا عسکریت پسندوں کی، تو میری کوشش تھی کہ یار ایک تھوڑا بہت معقول آدمی ہے، ٹھیک ہے، پسند ہے ناپسند ہے، طاقتور حلقوں کا چہیتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کسی کے مارنے کے حق میں نہیں ہیں. جس طرح ہم نواب بگٹی کو اس عمر میں اور اس طریقے سے مارنے کے حق میں نہیں ہیں، ہر چیز کا طریقہ ہے، اسی طرح ہم اس کے مارنے کے بھی حق میں نہیں ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب جو اپنے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ مائنز اور منرلز کا بل آیا، تو شعیب نے کہا جلدی کراتے ہیں، آگے فورم آ رہا ہے، اسے پاس کرانا ہے. یار یہ نسلوں کے آپ کے فیصلے ہیں، آپ ایسے کرتے ہو. دوسرا، وفاق کو ذرا احساس نہیں ہے یہ صوبے کی ملکیت ہے. یہ معاہدہ کوئی بھی صوبہ کرے، اس کے وزیر اعلیٰ نے MOU پہ سائن کرنے ہیں، نہ کہ وزیر اعظم یا فیڈرل منسٹرز کر رہے ہیں. اور دوسرا، وفاق صوبوں سے چل رہا ہے، صوبے وفاق سے نہیں چل رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہر چیز ملک میں جب آپ رہتے ہو، وفاق کی اکائیاں ہوتی ہیں تو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو لے کے چلنا پڑتا ہے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو مال غنیمت اور ایسے چوری سینہ زوری کی طرح کھائیں. تو ابھی شعیب کو مطلب کچھ احساس نہیں ہے کہ یار پہلے آپ اتنا بڑا بلنڈر کر چکے ہو، آپ مزید ایسے بلنڈر، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی سوچنا نہیں ہے، یا حکم آیا ہے، یا پھر آپ زیادہ خوش آمدی کے چکر میں بس کہ جلدی جلدی کراؤ. اور دوسری ایک بات کہی اس نے، وہ کیا کہتے ہیں، سنی تحریک والے صاحب نے، حامد رضا صاحب نے، کہ میری ایک MPA سے بات ہوئی، اس نے کہا یہ آپ کی تنخواہوں کا بل ہے، اور بعد میں پتہ چلا یہ مائنز اینڈ منرلز کا بل ہے. تو بھائی میں تو اسے 99% نہیں صحیح سمجھتا کہ کسی بھی MPA نے یہ کہا ہوگا. یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی MP اتنا جاہل ہے، جاہل ہے بھی تو اس کے ساتھ لوگ ہیں. ہاں جاہل ہیں لوگ، نہیں پڑھ سکتے. ایسے بھی ہیں کئی جو اردو نہیں پڑھ سکتے، انگلش کیا پڑھیں گے، لیکن ان کے ساتھ ٹیم ہے، انہیں بہت خوب بھی پتہ ہوتا ہے. ایسے جب بل لائے جاتے ہیں ان کو پہلے حکم دیا جاتا ہے کہ کل یہ بل آ رہا ہے، حاضری دینی ہے اور یہ کرنا ہے. یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ڈیوائڈ بائی فلاں، یونائٹ بائی دیٹ. تو پارٹیاں مختلف ہیں، وفاداریاں ایک جگہ ان کی یکجا ہیں.
اور ایسے نہیں آئے اسمبلیوں میں. بلوچستان کی اسمبلی میں آنا کوئی اتنا ایزی نہیں ہوتا. تو ان سب کو پتہ تھا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ہر پارٹی کا کردار ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف نون ہے یا پیپلز ہے. اس میں جمعیت بھی ہے, اس میں اے این پی بھی ہے. صرف شاید بی این پی مینگل نے اس اختلاف کیا تھا. تو ابھی یہ جتنا بھی راگ الاپ ہیں حقیقت یہی ہے. تو پھر میں نے کہا کہ ہم اڑان پاکستان میں تو ہم یہ کہیں کہ بھائی ماشاءاللہ پاکستان کی اڑان بھرنی ہے تو ٹیم تو بہت اچھی ہو, لیکن ٹیم یہ بیٹھی ہوئی ہے آپ کی, آپ ان کے تھرو چڑھاؤ گے. اور نواب صاحب, نواب لوکل گورنمنٹ میں آئے, نواب زہری صاحب, تو انہوں نے وہ اپنے پچھلی دفعہ جب ان کی وزارت اعلیٰ سے گرایا جاتا ہے وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی گئی, ایوب قریشی جو آل انال ان کا دیکھتے ہیں, نان کیڈر کو بھائی ڈی جی لوکل گورنمنٹ بنا دیا. یہ ہے اڑان پاکستان. خیر, جب شعیب نوشیروانی کو 2 محکمے دی ہوں, معدنیات, فائنانس, نہ اسے سیدالونی تو پہلے اسے لفٹ نہیں کراتا تھا. عمران زرکون میں نے سنا ہے, اور جو جاتے ہیں میٹنگ شیٹنگ پہ تھے, تو اس نے کہا کہ یار منسٹر پہلے آتا ہے, زرکون صاحب کبھی آتے ہیں, کبھی اکثریت تو آتے نہیں ہیں, اور آتے بھی ہیں تو ٹیکل ایسے کیا جاتا ہے جیسے زرکون صاحب کے نوشیروانی کے ماتحت نہ ہوں, بلکہ شعیب عمران کے جو ہے نا ماتحت ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چور نظام ہے, اس میں سب چیزیں, لیکن کچھ نہ کچھ رحم کرو یار, کچھ نہ کچھ. مطلب اتنا پیسہ کیا کرنا ہے, اتنا ہر جگہ 2 نمبری فیض چیزیں. ایک اور بات بھی ہے, اکثر جب میں گیا ہوں کہ وہ چھوٹے ٹھیکیدار جب یہ گریونسی یا دوسرے جاتے ہیں, ان کو انٹیلیجنس کے نام پہ ڈرایا جاتا ہے, اور اندرون خانہ ان سے یہ کی جاتی ہے کہ یہ ہمیں اتنا زور ہے کہ ہم یہ کھائیں, ہم طاقتور حلقوں کو بھی کھلاتے ہیں. تو میں کوئی طاقتور حلقوں کا نہ وکیل ہوں, نہ میں انہیں کوئی ڈیفینڈ کرتا ہوں, لیکن مجھے پتہ ہے ان کے 100 طریقے اور ہیں کمانے کے. وہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کم سے کم اپنی وہ نہیں رکھتے. ہاں ان کا کوئی پرسنل کوئی بندہ ہو, وہ ان سے ملا ہو تو الگ بات ہے, لیکن بحیثیت ادارہ وہ اتنی چھوٹی ایکسیپٹنس تک نہیں جاتا. تو بلوچستان کی بربادی میں اگر ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا سیاستدان ہے, تو یہ بیوروکریسی کا جرم شاید سیاستدانوں سے بھی آگے کا ہے. آج بیوروکریسی یہاں تک کمپرومائز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں بٹھا دو, جو آپ کہو گے ہم کریں گے. قانون آئین گجائے بھاڑ میں ان کے نزدیک. اب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بھائی کو دوسری کی وجہ سے وہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن ساتھ آپ یہ بھی دیکھو کہ تیسرا ان کا چھوٹا بھائی ہے, وہ 18ویں گریڈ میں جاتے ہی اس کو چاہی جیسا آپ نے ڈسٹرکٹ دے دیا. بھائی یار کسی اور کو یہ سہولت میسر ہے, اگر وہ ان کا بھائی نہ ہوتا اس کو اتنا اسٹیشن دیا جاتا. یہ تو ہاں ایک اور چیز ہے, کوئی اور ایسا بیوروکریٹ ان سے بڑا ڈاکو ہوتا وہ لگے, لیکن کچھ تو ہو یار. آج ہم اے سی ڈی سی, آپ کے پاس ایک بڑی لاٹ ہے, یہ حالات ہے. آپ 19 والے کو 2 ڈی سی شپ, آپ اس کو یہ 18 میں جب 2-3 سال ہوتے ہیں, اس میں آپ اس کو اے ڈی سی آر لگاؤ یا اے ڈی سی جی لگاؤ, وہ کچھ دن اے سی ہے اور چند ہی دنوں بعد ڈی سی لگا ہوا ہے. تو یہ کیا چین ہے؟ اس طریقے سے آپ گورننس بہتر بنائیں گے, یہ آپ کا ماڈل ہوگا, یہ اڑان پاکستان ہوگی. تو بہت فلاح ہیں, بہت زیادہ فلاح ہیں. میں یہی کہتا ہوں, چاہے وہ سی این ڈبلیو میں ہو, سی این ڈبلیو میں کافی حد تک میں ایسا نہیں ہے, میں اس وجہ سے اس سیکٹر کے بارے میں کچھ تعریف نہیں کر سکتا کہ بھائی کہیں گے کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا ٹرائبلزم ہے, لیکن آپ ان کا کام دیکھو اور ان سے پہلے والوں کا دیکھو, آپ کو سمجھ آ جائے گی. میں زاہد سلیم کی نہ میں اسے جانتا ہوں, نہ میری نسل کا ہے, نہ اس کا ہے. میں اس کو حافظ باسط ماجد سے کہیں آگے کا افسر سمجھتا ہوں, بابر سے, یاسر سے کہیں آگے کا افسر سمجھتا ہوں کہ یار اس میں گریس ہے. واقعی پتہ چلتا ہے جو فیصل نصیر جیسے انٹیلیجنس کے ہارڈ کور افسر کے سامنے بھی ہاں کو ہاں نہ کو نہ کرنے والی سکت رکھتا ہے. یہ جو ابھی اختر مینگل کا تھا, تو اس میں تو بڑا تضاد بھی ان میں آیا ہے. تو ایک یہ چاہ رہا تھا, دوسرا یہ چاہتا, اس نے کہا نہیں بھائی ایسے نہیں, ایسے ہو.
وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھنے والے لوگ ہیں، اختلاف رکھنے والے لوگ ہیں. تو اسی وجہ آپ دیکھ رہے ہو کئی عرصے سے شاید وہ بیچارہ بھی کوشش کر رہا ہے ACSP بننے کی، لیکن نہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ اختلاف نسل، نہ تو نسل یہاں آتی ہے، وہ شاید یہاں کے کسی اس کا ہوتا، کسی اعلیٰ نسل کا اسے سمجھا جاتا ہوتا تو دے دیا جاتا. اس میں کیا کہ کس چیز کی کمی ہے؟ وہ ان حافظ برادران سے کم ہے، یا بابر اور اسفند یا ان بھائیوں سے کسی چیز میں کم ہے؟ نہیں ہے. شاید ہر چیز میں اوپر ہے، لیکن اس کے پیچھے شاید کوئی بڑا لوگ نہیں ہے. اس کے بھی ایک دو انٹیلیجنس کے بہت بڑے جو ہیں اس کے یار دوست ہیں، لیکن وہ بیچارے اس کو اعلیٰ پوزیشن نہیں دلوا پا رہے. کیوں؟ شاید وہ کمائی دے کے نہ دے، وہ تمام دوستی پسے پش چلی جاتی ہے جب کمائی کی بات آتی ہے. تو اب یہ اڑان پاکستان ہے، اس میں خدا را یہ سیپٹینس، یہ دوسری چیزیں کم کریں. اور ساتھ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو سیکریٹریز ہیں اکثریت جب ان کے پیچھے مافیا آ جاتا ہے تو وہ اتنے زوراور ہوتے ہیں. باسط سے ظہور بلیدی مطمئن پہلے دن سے نہیں تھا، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نے کہا یار یہ میری چوائس ہی نہیں ہے، لیکن کہا کہ اس کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے. ماجد کے ساتھ صادق عمرانی مطمئن نہیں ہے. ایک دفعہ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ مجھ سے یہ منسٹری لے لو، اس سیکٹری کے ساتھ میں نے کام نہیں کرنا. اچھا وہ بھی صادق بھی کوئی اتنا کام نہیں تھا کہ میں کہوں کہ بھائی بڑا کوئی کام. ظہور کی پچھلے ٹینیور میں بڑی اچھی ریپیوٹ تھی، فائنانس بہت اچھا چلایا، PND میں مفتی اور یہ تھے، کوئی وہ شکایت نہیں تھی. لیکن اس دفعہ وہ بھی گنگا میں بہہ گیا ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی اور دمڑ میں فرق ضرور ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو 5,000 نہیں چھوڑتا، لیکن ایک چور یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں نیچے والی نہیں، اگر کوئی کرپشن ہوگی بھی تو میں کروڑ سے نیچے تو نہیں کھاؤں گا. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، فرق ضرور رکھنا ہے کہ برو میں شاید کم برا ہو. لیکن اڑان پاکستان اگر آپ نے بابر جیسوں سے بھرنی ہے، آپ نے حافظ برادران سے بھرنی ہے، تو یہ اڑان ہم بہت دیکھ چکی ہیں. یہ اڑان صرف ان کی اڑان ہو سکتی ہے، یہ ٹھیکیدار مافیا کی اڑان ہو سکتی ہے، یہ بلوچستان کی اور پاکستان کی اڑان نہیں ہو سکتی. تو اب سوال ہے کیا کیا جائے؟ پہلی بات، وفاق کوشش کرے کہ ان چیزوں کو اپنے تھرو ان کو کرائے. ہمیں بلوچستان کی نسبت وفاق پر زیادہ بھروسہ ہے، بلوچستان کے عام آدمی کو، کہ یار وفاق سے جو پروجیکٹ آئے گا اس میں 2 نمبری کم ہوگی، اس کا جو ٹھیکیدار ہوگا وہ کم چور ہوگا. نمبر 2، اگر آپ نے کرانے ہیں بلوچستان سے تو انٹیلیجنس والوں کے پاس رپورٹیں ہیں کہ کون سا سیکٹری نہیں کھاتا، کون سا سیکریٹری یا کم کرپٹ ہے. ان کو لاؤ، براجمان کرو تو کچھ اچھا امپیکٹ آئے گا. ورنہ یہ آپ کے اربوں خربوں آئیں گے اور کرپشن کی نظر ہو جائیں گے. اور پھر کل آپ کہوگے کہ ہاں بلوچستان کو دیا جاتا ہے. یہ ہے بھائی، بلوچستان کو دیا جاتا ہے، لیکن پیچھے چور بٹھائے ہوتے ہیں، پیچھے پورا مافیا ہے، اور وہ مافیا کی چین ہر جگہ جڑی ہوئی ہے. جب تک یہ مافیا کی چین نہیں ٹوٹے گی، کم سے کم میں کہتا ہوں 50% تو کام ہو. 50 چور لے جائے، یہاں تو 50 بھی نہیں ہوتا. پھر یہ ہے اڑان بھرنے کے لیے پاکستان کی سب سے پہلے اس کماؤ لوبی سے نجات پاؤ، پھر آپ کچھ کرو. اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ پھر اڑان نہیں ہوگا، یہ مزید تباہی ہوگی. کیونکہ یہ ایسا کام کرتے ہیں جس سے جو پہلے تھوڑا بہت صحیح بھی کوئی پاتھ وے ہوتا ہے وہ مزید ادھر ادھر ہو جاتا ہے، مزید نقصان ہوتا ہے. کیا یہ فائدہ دیں گے؟ اگر 2022 کی آپ آڈٹ دیکھ لیں، اندازہ ہو جائے گا یہ تباہی کیوں پھیری، یہ پل کیوں ٹوٹے. انگریز دور کا پل کوئی نہیں ٹوٹ رہا، اور یہاں ان کے بنائے ہوئے پل جو ہے نا سال نہیں نکال رہی ہیں. جب تک کڑا احتساب نہیں ہوگا، جب تک ان سیاست دانوں کو اپنی حقیقی وقت نہیں پتہ چلے گی، یہ نظام چلتا رہے گا. اور اس میں اکا دکا ٹھیکیدار مافیا، انوار جیسے لوگ اور دوسرے کمائی کرتے رہیں گے. لیکن یہ نہ پاکستان کی خدمت ہوگی، نہ بلوچستان کی خدمت ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.